السلام علیکم. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب، قمر علی آخوند صاحب، آپ کے چیئرمین CEC کے، آپ کے ممبر پارلیمنٹ حنیفہ جی، اور سارے جتنے آپ تشریف لائے ہیں، سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. مگر یہ بھی آپ سے کہوں، اگر کہ انہیں دیواریں کھڑی کر دی ہیں، مگر وہ اللہ اپنے وقت میں ان دیواروں کو مٹا دے گا، یاد رکھے گا. مالک وہ ہے، مالک یہ نہیں. جس دن ہمیں سمجھے وہ مالک ہے تو ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. ہمارا مالک اللہ ہے، وہی طاقت دینے والا ہے، وہی جان لینے والا ہے، وہی دینے والا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یاد آتا ہے جب وہ ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا اور ہم نے دیکھا کتنا ناانصافی آپ کے ساتھ ہوتی تھی. میرے والد نے دیکھا کہ آپ کو تو بالکل ہی بھول گئے. اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ کا ڈسٹرکٹ بنا، کتنا شور ایک طرف سے ہوا، ہمیں روک دیا گیا. اور ہم نے دیکھا اس ناانصافی کو دور کرنے کا کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں. اور مجھے یاد ہے وزیر اعلیٰ ہو کے جب اندرا گاندھی جی تشریف لائیں کارگل میں، تو میں نے ان سے کہا، گزارش کی، یہ کام کرتا ہے، میں نے ان سے گزارش کی کہ صاحب دیکھیے یہاں کے لوگ کہتے ہیں یہاں ہوائی اڈہ ٹھیک کریے کہ ہم لوگ کی آنا جانا آسان ہو جائے. پھر آپ کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ صاحب جس طرح سے انہوں نے لداخ اسکاؤٹس بنائے، کارگل اسکاؤٹس کیوں نہیں بناتے؟ ان کا بھی حق ہے، انہوں نے بھی جنگوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے، لڑا ہے. کوئی بھی ان کی طرف سے آپ دیکھیں گے ملٹنٹ نہیں بنا، بھارت کے ساتھ کھڑے رہے، اٹوٹ ہم کے ساتھ کھڑے رہے. یہ چاہتے ہیں یہ اسکاؤٹ بنے، کارگل اسکاؤٹ بھی بنے. اور ریڈیو آپ بتاتے تھے کہ صاحب آپ سے ریڈیو سے تعلق رہے تو کہ آپ کی زبان الگ ہے، آپ کا لوگوں تک پہنچنا. اور ہم چاہتے تھے کہ نہ صرف آپ بلکہ جو حصہ ان کے پاس ہے، یہ ریڈیو اس کے ذریعے سے جو ہمارے ساتھی وہاں ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم مرے نہیں ہیں. ہوا کیا؟ کہا نہیں صاحب ہم لداخ اسکاؤٹس میں ہی ان کو لے لیں گے. مسلمانوں سے گھبراتے تھے، آج بھی گھبراتے ہیں. یہ ہماری مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ دور ہوں. اور مجھے یاد ہے ان کے والد آغا صاحب، وہ اتنے ماڈرن لکنگ تھے. جب آپ لوگوں نے وہاں پہ کارگل میں شور کیا کہ صاحب یہ جو یہاں پہ کلچر کا سینٹر ہے ہمیں نہیں چاہیے، بند کر دیجیے. ان کے والد تھے، انہیں کہا نہیں یہاں لائیے، یہاں ہم چاہتے ہیں. کیونکہ ہم بہت پیچھے تھے، تعلیم سے پیچھے تھے، ہر چیز سے پیچھے تھے. اور ان کی نظر تھی آغا صاحب سانکھوں کی کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم نے تعلیم جو ہے اپنے بچوں اور بچوں کے پاس پہنچانا ہے، تبھی ہم کہیں پہنچیں گے. آپ کا حال کیا تھا؟ سارے افسر باز وہ سری نگر سے ہو، جموں سے ہوں، آپ کا کوئی نہیں، بہت کم پڑھے لکھے. تو کیسے اٹھتے تھے آپ؟ کیسے اٹھ سکتے تھے؟ پھر آپ کی ہسپتال کا حال یہ کہ جب وہاں آپریشن کرنا پڑتا تھا تو ہمیں ملٹری والوں سے وہاں وہ اینستھیٹس دینا پڑتا تھا سوگن کرنے کے لیے کہ وہ ڈاکٹر وہاں جو سرجن ہے وہ آپریشن کر سکے. پھر آپ کے لیے ہم لوگوں نے خاص ایک پروگرام بنایا کہ صاحب ہمارے ہسپتالوں میں ان ڈاکٹروں کو 1 سال کی ٹریننگ دیجیے کہ ہمیں ان سے لینا نہ پڑے اور ہمارے خود اینستھیٹس وہاں پہ ہو. میں نے وہ حالت دیکھی. کیا نہیں تھا، یعنی جیسے کہ آپ انسانوں میں گنے نہیں جاتے تھے، اس حالت میں تھا آپ کی جگہ تھی. یہ تو اللہ کا کرم ہے. شری کرشن ڈسٹرکٹ بنایا، آپ لوگوں نے اس کی مدد کی اور آپ لوگوں کے بچے اب بڑی بڑی تعلیمیں پا رہے ہیں اور کہاں کہاں پہنچے ہوئے. وہ ہوا جبکہ ہمارے دماغ. اور میں اسلامیہ اسکول کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
समय स्कूल में हमारे साथ खड़ा रहा, इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए। हाल के लोगों ने बहुत कोशिश की कि डिवाइड करने की, मगर आम लोगों ने इसमें मदद नहीं की। जब बीमारी आई, न जाते किस तरह फिर वो दिल्ली के डॉक्टर आए, रहन वगैरह पहुंचे अपने कैंप लगाने के लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि गुर्बत का हाल इतना था। मैं तो कई सालों से वहाँ गए नहीं, मुझे पता नहीं अब क्या हाल है। इंशाल्लाह जिस दिन उमर साहब जाएंगे मैं खुद जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ आप सचमुच इतने सालों से कहाँ पहुँचे। 2002 में मैंने हुकूमत छोड़ दी, इसलिए तब से मैं देखना चाहता हूँ कि सचमुच आज मैं उसके बाद यहाँ पे आज पहली दफा यहाँ आया इस कमरे में। नहीं तो वो मीटिंग मेंबर पार्लियामेंट था तो मुझे ऊपर वो मीटिंग करनी पड़ती थी, इस कमरे में कभी नहीं आया। ये अल्लाह का करम है, यहाँ के लोगों ने भरोसा किया कि ये जमात जो है यही इनके मुश्किलात को दूर कर सकती है। इसमें आपको कहूँ वो हमारे क्यों ना अज़ली दुश्मन इस जमात के, वो भी आज खड़े हो गए। इस जमात के बगैर हमारी इज्जत कोई बचा नहीं सकता। और अल्लाह का शुक्र है कि आपने भी एक मुत्तहदा महाज बनाया। अगर आपकी कामयाबी हुई कि ये पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये तब हुआ जबकि आप सब इकट्ठे हो गए, कोई फर्क नहीं रहा। उस फर्क ने इस आवाज को वहां पहुंचाया। नहीं तो मुझे याद है जब मुझे माहिदा करना पड़ा कि साहब मेंबर पार्लियामेंट हम बना लेते हैं, राज्यसभा की मेंबरशिप आपको देते हैं, आप हमारा साथ दीजिए, तो हमने वो जो है फिक्से नामा को अपर हाउस में भेजा और अपनी तरफ से यहाँ से हमारे DLG साहब आए या नहीं ठीक, और उनकी सेहत कैसी है, मेरा सलाम तो भेजा कि आपकी आवाज भी आई, कोई सुनने वाला तो हो। जब मैं वहां बैठा हुआ था और लद्दाख का MP था, वो क्या गीत गाता था बीजेपी के, मैं बयान नहीं कर सकता। और जब उसको मेंबरशिप मिली खड़ा होकर आप सुनना चाहिए उसके गीत कैसे, बिल्कुल लग गए। वो हर वक्त ये समझते थे कि हम कश्मीरी जो है हम इनके दुश्मन हैं, जैसे जम्मू वाले समझते थे। दोनों को पता लगा कि दुश्मन कौन है, कहां पे दुश्मन। आप लोगों ने कभी भी यूटी की हिमायत नहीं की। मैं आपसे आज भी कहता हूं, जब तक जिंदा हूं ये कहता रहूंगा। आपने कहा नहीं हम तो यहाँ के साथ हैं, हमें वहां के साथ नहीं, मगर इनको वो लकीर डालनी थी। इंशाल्लाह वो लकीर भी खत्म हो जाएगी, मगर हम दिलों को वो लकीर न डालें, वो सबसे बड़ी बात है। हमने चलना इकट्ठे है, जितनी भी हम मदद कर सके आपके हम करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। ये आप यकीन रखिए, कभी भी आपको ये नहीं रखेगा कि हम अलग हैं, फर्क है। ये कितनी भी लाइनें डालें, उन लाइनों पे हम पे असर नहीं होने वाला। और सिर्फ आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इकट्ठे रहेंगे, मुतहदा रहेंगे और अपने मुश्किलात को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग सचमुच मुश्किलों में हैं। फैमिली तो आप बंद हो जाते हैं, जब तक वो टनल बन जाएगी, अल्लाह करे कि वो टनल जल्दी बने, आपके साथ 12 महीने का राब्ता रहे। हवाई अड्डे की इतनी मुश्किल है, हम कहते हैं वो पहाड़ी आपके सामने है, वो एक मुश्किल है। वो अगर उसका कुछ ठीक कर सकते तो वो जहाज आसानी से वहां से ले सकता था। आपको ले जाना पड़ता है, फिर वहां टिकट है या नहीं है वहां पे रहना पड़ता है। इन मुश्किलों का अजाला एक ही तरीके से हो सकता है कि उस हवाई अड्डे की तरफ हम ज्यादा तवज्जो दें, इसी तरह से उसको बढ़ाएं। और अगर तब तक वो नहीं होता है, इतलाते हैं आजकल AN32 आ जाता है बीच बीच में और आपके लोगों को ले जाता है, मगर वो भी एक मुश्किल तरीका है। कोई परमानेंट सोल्यूशन वहां के लिए होना चाहिए। अल्लाह करे ये टनल जल्दी जल्दी बने और आपका जो सफर हमारी तरफ है वो दूर हो जाए, उसकी तरफ हम भी लगे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी, और मुझे खुशी इस बात की कहने की कि गडकरी जी खुद बड़ी चाहत है कि ये जल्द से जल्द ये टनल बने और हमारे फासले कम हो जाए। फिर भी मैं अपनी तरफ से, मसाब की तरफ से और सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से
آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہمارے ساتھی تھے گزر گئے، چکتن صاحب ہر وقت آتے تھے، ہر وقت اپنا قصہ سناتے تھے، کئی بار کہتے رہتے تھے یہاں یہ نہیں ہے، وہاں وہ نہیں ہے. اللہ ان کو مغفرت کرے. وہ بھی ان کی بہت چاہت تھی کہ آپ کا علاقہ اٹھے، ان کی غریبی دور ہو. آپ کے یہاں بھی بیکاری زبردست ہو، پڑھے لکھے بیکار. اب ہم اپنی طرف سے ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں شور کریں گے انشاءاللہ. کہیں گے بھائی جب تم لوگوں نے اس کو ڈیوٹی بنایا ہے تو ہمارے وہ کہاں ہیں، ہمارے حق کہاں ہیں، کہاں گئے وہ؟ کوئی سننے والا نہیں. یعنی کونسل کو انہوں نے، جو میں آپ سے کہتا ہوں، جو آپ کی آواز تھی، وہ لے کی ہو یا کارگل کی ہو، وہ آپ کی آواز تھی، آپ کے کہنے پہ کام ہوتے تھے. آج تو وہ کونسل صرف نام کی رہ گئی. آج تو جو گورنر صاحب لیفٹیننٹ گورنر صاحب کریں گے وہی ہوگا. آپ کتنا شور کریں، وہ سننے والا نہیں، کوئی افسر سننے والا نہیں. تو پھر فائدہ کیا ہے کونسل کا جب تک کہ آپ کونسلر بھی شور نہ کریں؟ تو ہمارے حق کہاں ہیں؟ آپ نے ہر وقت، میں آپ سے کہوں، ایک آواز سے آپ انہوں نے ہر وقت جگایا ہے. کئی بار میں نے دیکھا ان دنوں، ان سالوں میں نے دیکھا کتنی دفعہ آپ لوگوں نے ایجوکیشن کتنی سی نہیں کی اور مضبوط کیا. اس میں آپ کو لے کا ہاتھ بھی لینا ضروری ہے. اس لیے وہاں بھی آپ کو یہ کوشش کریں گے. ان کے بھی وہی حالت ہے، ان کا بھی کچھ بھی نہیں سنا جاتا. ابھی وہ آپ گئے تھے، جب وہ گئے وہاں پہ دلی، اور سب لوگ آپ لوگ ساتھی بھی تھے، سنا ہوں نے کچھ بھی نہیں، جیسے آپ ہے ہی نہیں. اسی لیے ہمیں سب کو ایجوکیشن کرنا پڑے گا، اپنی آواز سنانی پڑے گی. یہ ڈیموکریسی ہے، یہ ایٹوکریسی نہیں ہے. اس ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کی آواز سننی چاہیے. اور اس وقت بودھ بھی ایسے ہی حالت میں ہے، آپ بھی اسی حالت میں. اسے اس یونٹی کو چھوڑیے گا نہیں، اس یونٹی کو قائم رکھیے گا. آپ اپنی یونٹ بنائیے، بہت ضروری ہے. اس یونٹ کا بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک رہے گا انشاءاللہ. جیسے صاحب نے فرمایا اور آصف صاحب نے کہا آپ کے سامنے، ہم آپ کے ساتھ دلی لگاؤ ہے، وہ لگاؤ رہے گا. ہم ہر وقت آپ کے ساتھ چلیں گے. جب تک میری جان میں جان ہے، میں کبھی بھی آپ کو بھول نہیں سکتا. میں ہر وقت مجھے یاد ہے اس وقت جنوری میں آیا، اتنی سردی، اللہ نے جان دی، اللہ نے جان دی. اور گورنمنٹ ہاؤس میں رکھا، اور وہاں وہ رات کو وہ چلاتے ہیں وہ تیل کی بخاری، اس کو بند کر دیا. یقین کریں گے میں نے سارے کپڑے جو تھے اوور کوٹ ڈال کے میں بسترے میں گھسا، تب بھی وہ سردی. اب میں کہوں یار باہر کوئی ہوگا اس کو کہوں گا یار اس کو بخاری کو چلاؤ، نہیں تو میری جان نکل جائے گی. میں نے کہا اس کو کہیں کو جگاؤں، وہ بیچارہ سو رہا ہوگا. مگر وہ رات جو میں نے وہ کاٹی میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ بوٹ بھی لگا کے بسترے میں گھسا، تب بھی سردی نے مجھے نہیں چھوڑا. اس سے بہتر تب میں آپ کے کسی گھر میں رہتا جہاں تب بھی ان کے آپ کے گھر اچھی طرح سے گرم رہتے ہیں. یہ سرکاری مقام تو ایسے ہی نے بنائی ہے ادائی میں جاتے ہیں جیسے ان کو کبھی وہاں رہنے ہی نہیں سکتے. چلیے یہ مجھے یادیں ہیں وہاں کی، اور اللہ کرے کہ پھر مجھے اللہ توفیق دے کہ میں وہاں آؤں، آپ سے ملوں، اور امت جلدی جلدی اس کا فیصلہ کرے اس سے پہلے کہ موسم خراب ہو، کہ ہم وہاں پہنچیں اور آپ لوگ سے ملے، وہاں پہ آپ کے گھر پہ آئے اور یاد کریں پھر سے وہ دن جب میں آیا کرتا تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوشیوں سے واپس لے جائے. اور آپ نے جو مبارک دی ہے ہمیں اس کامیابی پہ، یہ کامیابی ضرور ہے مگر کانٹوں کا تاج بھی ہے. کیونکہ جو حالت یہاں 10 سال میں ہوئی ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اسپتالوں کا حالت دیکھیں، اسکولوں کی دیکھیں، ایسے ایسے لوگوں کو نکال دیا ہے بنا کسی وجہ سے، ان کو نوکری سے نکال دیا یا ایسے ٹرانسفرز کیے ہیں جس کے بارے میں آپ سے کہہ نہیں سکتا. صرف ایک وہ نا ان سے کچھ کیا کہوں ویسے بدلہ لینے کی بات، اس کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنا ہے. گورنمنٹ کو یہاں پہ اتنے کام ہیں جو انہیں منشور میں آپ نے دیکھا ہوگا. میں اللہ سے ہر نماز میں یہ مانگتا ہوں یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس منشور کو پورا کر سکیں، لوگوں کی مصیبتوں کو دور سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.
For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.